شراب سے بدبودار تمہارا منہ میرے اکابر کے خلاف زبان کھولتا ہے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ منہ کی کلی کر کے میرے اکابر کا نام لینا. غلامی، خوشامد، ان کے گھوڑوں کے خرخرے اور اس کے بدلے میں جاگیریں حاصل کرنا، بڑے بڑے جاگیردار بن جانا، یہ تمہاری تاریخ ہے. اور قربانیاں دینا، یہ ہماری تاریخ. تم کس چیز پر ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ امامت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور تمہارے جنازے پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہے. مت سوچے کوئی کہ وہ ہمارے لیے دنیا تنگ کر دیں گے، ہمارے لیے گنجائش تنگ کر دیں گے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے گنجائش تنگ کر رہے ہو. 200 سالہ تاریخ ہماری پشت پہ ہے، تمہاری پشت پہ کیا ہے؟ اس کے پالیسیوں کے سامنے بھی ہم سب جھکانے کے لیے تیار ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے آخر کار وہی کچھ کر دیا جس کا ڈر تھا. آج تو ایسی تقریر کر دی کہ یقین نہیں آ رہا کہ مولانا فضل الرحمان اتنا سخت بھی بول سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے تمام تر حدیں پار کرتے ہوئے دھجیاں بکھیر کر رکھ دی. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ تمہاری کیا تاریخ ہے، تاریخ تو ہماری ہے جس کو دنیا جانتی ہے. مولانا نے طاقتوروں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کچھ کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، 79 سال گزر گئے، انگریز چلا گیا، لیکن ذرا تاریخ کو تو پڑھو. 1803 سے لے کر 1947 تک اس آزادی کے لیے قربانیاں دینا، اس آزادی کے خاطر، یہ میرے اکابر کی تاریخ ہے، تمہاری تاریخ نہیں ہے. پھانسیوں کا اگر چوما ہے اس آزادی کے لیے، میرے اکابر نے اور میرے بزرگوں نے چوما ہے. کس بات پر تم میرے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو؟ پاکستان اگر بنا ہے تو میرے اکابر کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا ہے. آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ اس کی بے توقیری نہیں کر سکتے. اور اپنا منہ کی کلی کر کے میرے اکابر کا نام لینا. شراب سے بدبودار تمہارا منہ میرے اکابر کے خلاف زبان کھولتا ہے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ مذاق سمجھ رکھا ہے؟ یاد رکھو، یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ ان اکابر و اسلاف کے وارث ہیں، یہ ان مشن کے وارث ہیں جنہوں نے اگر انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا تو انگریز کے پالیسیوں کے سامنے بھی ہم سب جھکانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان بنا، پاکستان کے اندر 3 قسم کے لوگوں نے پاکستان کی تخلیق اور پاکستان کے وجود کے 3 طرح کے تعبیر کیے. ایک طبقے نے کہا کہ پاکستان اس لیے بنا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام ہوگا، نہ اب انگریز ہے نہ اب ہندو ہے، مسلم اکثریتی ملک ہے اور یہاں اب شریعت ہوگی. ایک تصور یہ تھا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس تصور سے پاکستان کی آزادی کی تعبیر کی کہ ہماری معیشت آزاد ہوگی، ہم کسی کے غلام نہیں ہوں گے. اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے پاکستان کے وجود کو اس بات سے تعبیر کیا کہ ایک جمہوری ملک ہوگا اور جمہوری ماحول میں ہم سانس لیں گے اور اپنے فیصلے خود کریں گے. اب اسلامی نظام کا قیام، شریعت کے مطابق زندگی، معاشی خوشحالی یا جمہوری نظام، ان تینوں حوالوں سے ذرا آپ پاکستان کا آج 69 سال کے بعد مطالعہ کر لیں. یہاں شریعت کتنی ہے، قرآن و سنت کتنا ہے، معیشت کتنی وہ خوشحال ہے ہماری. جمہوریت کا کیا حشر کر دیا. کون سا مقصد ہے جو پاکستان کی کسی ایک شہری کا مکمل ہوا ہو؟ قرآن و سنت کے طلبگار
وہ بھی محرومیت کا اظہار کر رہے ہیں. معیشت کی بات کرنے والے وہ بھی محرومیت کا شکار ہیں, اور جمہوریت کی بات کرنے والے وہ بھی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس ملک کے وجود کو اگر نفی کی ہے تو تمہارے رویوں نے کی ہے. سیاسیات تو ایک بڑا وسیع میدان ہے, بڑا توسع ہے اس میدان میں. یہاں تو آج قرآن و سنت کی بات کرنا ہمیں کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اب قرآن و سنت کی باتیں چھوڑو. اب قرآن و سنت کی بات کرنے والا اور مذہب کی بات کرنے والوں کا ملکی سیاست کی میں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. ہم نے اگر ملکی سیاست میں گنجائش پیدا کی ہے تو اس میں تمہارا کیا کردار ہے؟ یہ مقام بھی ہمارے ان نوجوانوں اور کارکنوں نے اپنی قربانیوں سے حاصل کیا ہے. اور مت سوچے کوئی کہ وہ ہمارے لیے دنیا تنگ کر دیں گے, ہمارے لیے گنجائش تنگ کر دیں گے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے گنجائش تنگ کر رہے ہو. ہم نظریاتی لوگ ہیں اور اپنے نظریات کے لیے ایک تاریخ رکھتے ہیں. 200 سالہ تاریخ ہماری پشت پہ ہے, تمہاری پشت پہ کیا ہے؟ انگریز کی غلامی, خوشامد, ان کے گھوڑوں کے خرخرے, اور اس کے بدلے میں جاگیریں حاصل کرنا اور بڑے بڑے جاگیردار بن جانا, یہ تمہاری تاریخ ہے. اور قربانیاں دینا یہ ہماری تاریخ ہے. تم کس چیز پہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو ملک کی مقاصد کو ذرا سمجھنا ہے. ہم نے آزادی کے جشن مناؤ, لیکن جشن کی آڑ میں ملک کے بنیادی مقاصد سے آنکھیں چرانا, آنکھیں بند کرنا, یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور مولوی کا کام کیا ہے؟ یا امت کی امامت کرنا اور یا لوگوں کے جنازے پڑھانا. ہمیں قوم کی امامت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور تمہارے جنازے پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہے. اس کے پالشیوں کے سامنے بھی ہم سب جھکانے کے لیے تیار ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا فضل الرحمان نے تمام تر حدیں پار کر کے رکھ دی. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس ملک میں جمہوریت کو بچانے کے لیے جتنی قربانیاں ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے دیے تم سوچ بھی نہیں سکتے. خبردار جو ہمارے آباء و اجداد کا نام تک لیا